ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین کے باب میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اچھا، یہ ممکن بھی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ممکن بھی نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات سمجھو، دین کا تعلق اس سے آسان الفاظ میں ہے، ایمان کا تعلق ان اعضاء سے نہیں ہے، وہ دل سے ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا دل کافر ہے تو نماز پڑھنے کے باوجود کافر ہے۔ ایک آدمی اندر سے کافر ہے، منافق ہے، جسے منافق کہتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ مسلمانوں جیسا روزہ بھی رکھتا ہے، مسلمانوں جیسی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مسلمانوں جیسی داڑھی بھی رکھتا ہے، اور مسلمانوں جیسا لباس بھی پہنتا ہے، مسلمانوں جیسی باتیں کرتا ہے، اور مسلمانوں جیسے بیانات بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل اگر کافر ہے، اس کے دل کو شرع صدر نہیں ہے اسلام پر، تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اب میں ایک آدمی کو زبردستی مسلمان بنایا ہے تو وہ اگر قوت کو دیکھ کر یا کسی مجبوری سے زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان ہو، ایمان قبول کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ دل پر تو آپ کا بس نہیں چلے گا، اور دل کی حالات سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دل کا ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ سمجھو، اگر کوئی آدمی کسی کو پکڑ لیا مسلمان کو، اب یہ تو تھا منافق کا مسئلہ، اب اس کے بالکل برعکس یہ سچے پکے مسلمان کو کافروں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا کہ تم جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، وہ 50 آدمی ہیں، تم اکیلے ہو، کیا کرو گے؟ تو اس باب میں عظیمت یہ ہے، عظیمت یعنی اعلیٰ درجہ، اس میں افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری طور پر بھی کفر کا اعتراف نہ کرے، جان دے دے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، سمجھے؟ لیکن اسلام جو نازل ہوا ہے اور اسلام جو احکامات دیتا ہے وہ امت کے ادنا درجے کے لوگوں کو رکھ کے قانون مرتب کیا گیا ہے۔ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، جبکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو 100 رکعت پڑھ کر بھی جی نہیں بھرتا، اور رات کے آخری حصے میں جاگتے ہیں، وہ دن میں بھی پڑھتے رہتے ہیں جو ان کو پڑھنا ہے۔ لیکن امت کے بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو اعلیٰ درجے کی، ان کو سامنے رکھ کر کے شریعت نازل نہیں کی گئی ہے، امت کے بالکل ادنا درجے کے لوگوں کو سامنے رکھ کر شریعت مرتب کی گئی ہے۔
تو قرآن کریم میں ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو ایسے موقع پر اگر آدمی ظاہری طور پر کلمہ کفر کا اعتراف کر لے لیکن اس کا دل مومن ہے تو اس کی گنجائش ہے. اسلام بلا وجہ کسی کو مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب غیمہ زن ہوئے، دشمنوں کا لشکر ابھی دور ہے، صحابہ جوش میں ولولے میں اچھل کود رہے ہیں کہ دشمنوں سے جنگ کریں گے. تو حضور نے فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فرمایا دشمنوں سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. ہاں مد بھیڑ ہو گئی، اب جنگ کے میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. آپ سمجھے اسلام کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مشقتوں کے اور آزمائشوں میں اللہ مبتلا نہ کرے. محبت کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے. یہ ایک تشریح یہ ہوئی اس کی. دوسری تشریح یہ ہے کہ اب مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں، یعنی مسلمان کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کی ضرورت نہیں. ضرورت اس لیے نہیں کہ اب دلائل واضح ہو گئے، حق و باطل کے دلائل، اسلام حق ہے اس کے دلائل واضح ہو گئے. اب جو بھی سنجیدگی سے اور خالی ذہن ہو کر کے اسلام کا مطالعہ کرے گا یقیناً وہ اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو باپ مجھے گھر سے بے دخل کر دے گا، جائیداد سے بے دخل کر دے گا، کاروبار سے بے دخل کر دے گا، خاندان والے مجھے جو ہے وہ اپنے خاندان سے نکال کر پھینک دیں گے، برادری والے مجھے جو ہے وہ الگ کر دیں گے. اس ڈر سے وہ قبول نہ کرے تو الگ بات ہے، ورنہ جو خالی ذہن ہو کر کے اسلام کا مطالعہ کرے گا، اسلام کے حق ہونے کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں، تو اب ضرورت ہی نہیں رہی اسلام کو کسی کو زبردستی. اور اسلام زبردستی کیا کرے گا؟ حضور کو تو چھپ چھپ کر، آج ہی کہہ رہا تھا میں، حضور کو چھپ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا. یہ امت کا آخری نبی کتنی بے بسی کے ساتھ چھپ کر حضرت صدیق اکبر کو لے کر اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر اور امانت حضرت علی کے سپرد کر کے اس امت کا آخری نبی بڑی بے بسی کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ مدینے کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوا. تو کیا نبی ناحق ہے؟ نبی حق پر نہیں تھا؟ نہیں، ان کے قوم نے مجبور کیا تھا، ان کے خاندان والے دشمن ہو گئے تھے. اب وہاں رہ کر اسلامی احکامات پر آزادی سے عمل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی. اور عقیدہ اور دعوت یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کے لیے آدمی اپنا وطن بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنے گھر بار جائیدادوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے وقت پڑنے پر، اپنا سارا سرمایہ، وطن، یہاں تک کہ کعبہ جو پوری دنیا کا ہدایت کا مرکز ہے اس کو چھوڑنے پر. اسی لیے جب حضور جا رہے تھے پھر کر دیکھتے تھے کعبے کو اور کہتے تھے میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تجھے، میری قوم نے مجبور کیا ہے چھوڑنے پر، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہر مانوس و محبوب کو چیز کو آدمی قربان کر سکتا. عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے عقیدہ. ہاں، لوگ اپنی بیٹیاں دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے داماد کا، نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، اس کا تعلق صحابہ کے تعلق سے اس کا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، یہ تک نہیں دیکھتے لوگ. اب ان کو بس گھر چاہیے، پیسہ چاہیے، آخرت جائے بھاڑ میں. آخرت کوئی چیز نہیں، قبر کوئی چیز نہیں، بس سود کا، حرام کا، حلال کا لے کر پہلے گھر بنا دو. اب کیا ہے لوگوں کا؟ کماتے ہیں. شادی کب تک کمائیں گے؟ شادی ہونے کے لیے. اب شادی ہو گئی، کما کر شادی ہو گئی، اب کیا؟
اب گھر بنانا ہے. گھر بناتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اب پیدا ہونے کا مقصد آج پورا ہوا. کب پورا ہوا؟ آج پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ توبہ توبہ. مسلمان اتنے نیچے آ چکے ہیں، اب ان کو بھول چکے ہیں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو. تو لا اکراہ فی الدین، دو تشریحات ہو گئے لا اکراہ فی الدین. ایک تیسری بات روایتوں میں لکھی ہوئی ہے. دیکھو انصار کہتے ہیں مدینے والوں کو. مکہ چھوڑ کر جو لوگ مدینہ گئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین. اور جو پہلے سے مدینے میں تھے، جن کا اصلی وطن مدینہ تھا، آبائی وطن، ان کو کہتے ہیں انصار. ادھر سے مہاجرین گئے ہجرت کر کے، انصار نے مدد کی. انصار کی عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تھے، بعض عورتوں کو، سب کو نہیں. یعنی تو بعض عورتوں کو بچے ہوتے تھے، مر جاتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے. جیسے اب بھی کئی عورتوں کو ہوتا ہے، بچے ہی نہیں ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، یا 5-6 مہینے رہ کر مر جاتے ہیں، یا مر کر پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض عورتوں کو ہوتا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. تو ان عورتوں نے یہ منت مانی کہ اگر بچے زندہ رہے تو ہم ان کو یہودی بنا دیں گے. جیسے ہمارے بعض مسلمان بھی منت مانتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ رہا یا لڑکا ہو گیا تو ہم فلاں مندر میں جائیں گے، یا فلاں مزار پر جا کر کے ہم سجدہ کریں گے، طواف کریں گے، اس کا منت مانتے ہیں. بعض تو مندر کو بھی جانے لگی ہیں. تو یہودی بنا دیا. یہودیوں کے ساتھ رہنے لگے اپنے بچے. انصار کے بچے یہودیوں کے ساتھ رہنے لگے. جب حضور نے بنو نذیر کو جلا وطن کیا، نکلو لمبا واقعہ ہے، اس سے پہلے کہیں کسی جگہ میں تشریح کیا ہوں اس کی. انہوں نے غداری کی تو حضور نے ان کو جلا وطن کیا. تو وہ بچے بھی ان کے ساتھ جانے لگے. تو اب انصار کو سمجھ میں آیا کہ بچے بھی جا رہے ہیں. اب سمجھ رہے تھے کہ مدینے میں ہی ہیں، یہودیوں کے گھر میں ہیں، لیکن ہیں تو مدینے میں. لیکن جب وطن چھوڑ کر جانے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ اپنے بچے ان کے ہاتھ جا رہے ہیں. تب انہوں نے ان کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد فرمایا قد تبین الرشد من الغی. دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، حکومت کے اعتبار سے اسلام کبھی مغلوب ہو سکتا ہے. حکومت کے اعتبار سے، جیسے آج میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، بہت کھل کر بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے مسلمان اتنے نادان ہیں سیاسی اعتبار سے، نوجوان، کہ واٹس ایپوں میں طالبان کے لیے خوشخبری، وہ یہ فون پر پوچھتے ہیں کیا طالبان کا دیوبند سے تعلق ہے؟ تم بھی مرو گے، جو جواب دے گا اسے بھی مارو گے. بلا وجہ اپنی صلاحیتوں کی سلاخوں کے پیچھے ضائع کرنا کوئی دانش مندی ہے؟ بلا وجہ اپنی صلاحیتوں کو سلاخوں کے پیچھے ضائع کر دینا کوئی دانش مندی ہے؟ کرنے کے کام کرو، یہ سوال جواب چھوڑو. قد تبین الرشد من الغی. لیکن دلائل کے اعتبار سے اسلام 1400 سال سے آج تک غالب رہا ہے. دلائل کے اعتبار سے کبھی اسلام مغلوب نہیں ہوا. کوئی بات کرنا چاہے کر لے. ذاکر نائک پر پابندی کیوں ہے؟ ذاکر نائک نے کوئی ملک کے ساتھ غداری کی ہے؟ ملک کے ساتھ غداری نہیں تھی. اس نے ہندوازم، یہ بوکس مذہب ہے، اسے دلائل سے ثابت کرنا شروع کیا. ہندوازم پر میں نے بھی مطالعہ کیا ہے دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے، اور ہمارے سرور عالم ندوی صاحب ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد ہیں، ان کی 100 کتابیں ہیں اس موضوع پر. شاید ہندو کے کسی پجاری کو بھی اتنا علم نہیں ہندوازم کا جتنا ان کو ہے. علماء نے ہر محاذ پر کام کیا ہے، اور سر سے کفن باندھے کھڑے ہیں. سر سے کفن باندھے کھڑے ہیں. ابھی میں آتے آتے سنا رہا تھا کسی کو شعر، کسی نے بہت خوب کہا ہے.
میں بکا نہیں، میں چھپا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. علماء ہر محاذ پر کام کر رہے ہیں. تو ذاکر نائک کی غلطی یہ تھی. یہ میں ذاکر نائک کا خاص ایک پہلو سے ذکر کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی 100% تائید کر رہا ہوں. ان سے ہم کو اختلاف ہے بعض چیزوں میں، لیکن صرف اتنا بتانا ہے مجھے کہ اس کا قصور کیا تھا. اس کا قصور یہ تھا کہ ہندوازم یہ بوکس مذہب ہے. چاہو تو بات کر لو، 10 آدمیوں کے درمیان کر لو، 1 لاکھ آدمی کے درمیان کر لو، اور میں ثابت کروں گا قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ تھا ان کا چیلنج. اور یہ چیلنج آج کا نہیں ہے، یہ چیلنج 1400 سال سے فضا میں گھوم رہا ہے. کوئی مائی کا لل نہیں آیا آج تک. اسلام دلائل کے اعتبار سے ہر زمانے میں غالب رہا ہے. اس کو کہا قد تبین الرشد من الغی، دلائل سے اسلام واضح ہے. گمراہی بھی واضح ہے، یہ بھی واضح ہے. جیسے رات اور دن ہے، رات کے سمجھنے میں کوئی دقت ہے آپ کو؟ آج رات ہے، یا کسی کو شبہ ہو رہا ہے کہ اب دن ہے؟ کوئی شبہ نہیں، رات ہے. جب سورج نکلے گا یقینی طور پر آدمی جان لے گا کہ آج اب سورج نکل چکا ہے. حق و باطل میں اتنا بونے بعید ہے، اتنا واضح ہے حق اور باطل. آگے ایک اور بات کہی ہے قرآن نے. تو جب واضح ہے تو زبردستی کیسی؟ تمہاری مرضی. ضرورت کیا ہے اسلام کو؟ اللہ نے عقل نہیں دی، سمجھو. یہ کہنا چاہتا قرآن. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. اچھا رہا جہاد. پھر جہاد مسلمانوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہی تو ہے. جہاد زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے. اگر مسلمان کہیں ظلم کرنے لگے تو اسلام مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد کرے گا. معلوم ہے آپ کو یا نہیں معلوم؟ اگر کوئی مسلمان بادشاہ ظلم کرنے پر اتر آئے تو اس وقت کا خلیفہ فوج بھیج کر کے اس کی سر کو بھی کرے گا. کیوں؟ کہ مسلمان کو پھر مسلمان بنانا ہے؟ نہیں، اس کو ظلم سے روکنا ہے. اور جب زبان سے نہیں رکے گا تو تلوار سے کام لیں گے. جہاد مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے. اگر جہاد مسلمان بنانے کے لیے ہوتا تو ٹیکس لے کر غیر مسلموں کو اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت نہ دیتا. اسلام کی اجازت ہے. جب ٹیکس دیں گے تو تمہاری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے. جو مسلمان فائدہ اٹھائے گا حکومت سے وہ غیر مسلم بھی اٹھا سکتا ہے. جہاد تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے، ظلم کی کمر توڑنے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب تک تلوار نہیں اٹھے گی ظالموں کی مستی نہیں چکنا چور ہوگی. ان کے سر نہیں جھکیں گے. سرکش لوگوں کے سر تلوار ہی جھکا سکتی ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. اس کی بہت تفصیل ہے. اب یہاں کیسے کیسے لوگ بیٹھے نہیں معلوم مجھے، اس لیے کچھ بولتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں. اب بھی جو بول دیا ہوں اللہ کرے کہ جو ہے اللہ آزمائش میں مبتلا نہ کرے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. 2 چیزیں قرآن کہتا ہے. جو تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. نہیں ایسا نہیں، مندر بھی جائے گا، مسجد بھی جائے گا، رام رام بھی بولے گا اور یہاں اگر اللہ اللہ بھی بولے گا، نہیں چلے گا. یہ 2 رنگی نہیں، 2 رنگی چھوڑ دے، 1 رنگ ہو جا. یا سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. 2 رنگی نہیں چلے گی. وہاں جا کر گرجا میں عیسائیوں کو خوش کر رہا ہے، گرودوارے میں وہاں ان کو خوش کر رہا ہے، اور مندروں میں جا کر وہاں بھی پوجا کر رہا ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں کر مسجد میں بھی جائے. یہ نہیں چلے گا. لوگ دنیا کے معمولی مفادات کے لیے کفر تک کی پرواہ نہیں کر رہے. اب اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو ایمان لانے کی بنیادی شرط ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے.
کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے. سورج کا بھی انکار، چاند کا بھی انکار، بت پرستی کا بھی انکار، قبر پرستی کا بھی انکار، سب کا. جب تمام معبود باطلہ کا انکار کرے گا تبھی تو مومن ہوگا، جب تک تو مومن بھی نہیں ہوگا. یہ پہلی بنیادی شرط ہے. جب تک پیالہ خالی نہیں کرو گے، بھرو گے کیا؟ گندگی بھری ہوئی ہے گلاس میں، اسے انڈولو گے تبھی تو پانی بھرو گے، تبھی تو دودھ ڈالو گے، نہیں تو دودھ جائے گا بھی نہیں، اس لیے کہ پیالہ بھرا ہوا ہے. دیکھو اور ایک بات، ایمان و کفر دونوں کا مجمع کفر ہے. ایک آدمی 50% مسلمان ہے، 50% کافر ہے، تو 50% مسلمان 50% کافر اکول کافر. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھے تیتر آدھے بٹیر، آدھی کتاب کو مانو گے آدھی کتاب کو نہیں مانو گے. الذین جعلوا القرآن عضین، کیا ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اتنا قرآن منظور، اتنا قرآن منظور نہیں. نماز منظور ہے، جہاد منظور نہیں. نماز منظور ہے، زکوٰۃ منظور نہیں. نماز منظور ہے، پردہ منظور نہیں. یہ نہیں چلے گا. اس کو کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہاں جس نے تمام معبودان باطلہ سے اپنے دل کو خالی کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اب کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. لَا انفصام لَهَا، اب وہ منقطع نہیں ہونے والی. وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اور اللہ تم کیا بول رہے وہ بھی سنتا ہے. علیم، اور تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. اس میں منافقین کا رد ہے کہ تم زبان سے تو بولو کہ میں ایمان والا ہوں اور دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا؟ مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتی ظاہر داری. یہ دوسرا مخلصین کے لیے بڑی تسلی ہے اس میں کہ تم جو بول رہے وہ بھی سن رہا ہے اور تمہارے دلوں کے اخلاص کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ولی الذین آمنوا، کہتے ہیں ایمان والوں کا سرپرست اللہ ہے. کتنی خوشی کی بات ہے. تمہارا سرپرست کون ہے؟ باپ کہتا ہے نا میں اس کا سرپرست ہوں، یا اللہ کہتے ہیں میں ہی سرپرست ہوں ایمان والوں کا، بشرطے کہ ایمان والا ہو. یہ دیکھ لو کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں ہو. کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کا نام رکھ دیا رکھنے والوں نے، کان میں اذان دے دی، کان میں اقامت دے دی. یہ مراد نہیں. اسلامی عقائد کو وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ مراد ہے. وہ حقیقی سچا پکا مسلمان ہے یا نہیں وہ تو تم دیکھ لو. اگر مسلمان ہو تو تسلی رکھو گے تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا مددگار، تمہارا حامی، تمہارا دوست اللہ ہے. پھر تو تم اللہ کو اپنے بازو پاؤ گے. جب ضرورت پڑے گی مدد 24 گھنٹے تمہارے سب پیچھے پیچھے نہیں پھرتی. جب ضرورت پڑے گی مدد آئے گی. ضرورت پڑنے پر مانگ کر دیکھو مدد کیسے آتی ہے. 24 گھنٹے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر گھومتی نہیں. مدد جب ضرورت پڑے گی تب آئے گی. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، بشرطے کہ کوئی نکلنا چاہے. کوئی نہیں، ظلمتوں میں اور گمراہیوں میں ہی پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے کوئی آدمی، تو اللہ کی رحمت اتنی سستی نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہیں. میرے جملوں پر غور کرے نہیں کرے. اللہ ایک آدمی کو کفر سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتے ہیں. کس کو لانا چاہتے ہیں؟ جو آنا چاہے اس کو. جو منہ موڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے سستے نہیں ہیں. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے.
انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم جا رہے ہو پیٹ پھیر کر کے، تو میں کیا اپنی ہدایت کو، رحمت کو لا کر چپکا دوں؟ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہدایت کی، تو میں ہدایت کو لے کر تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کوئی سچے دل سے ادھر آنا چاہے تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر کے اسے تھام لیتی ہے۔ والذین کفروا، کافر لوگ جو ہیں، ان کے دوست، ان کے سرپرست تو طاغوت، شیطان ہیں، معبودان باطلہ ان کے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان، کافروں کے دوست انسانوں میں سے کیسے؟ آدمی بری صحبتوں میں بیٹھے گا، وہ اسے ادھر سے نکل کر ادھر آنے نہیں دیں گے، اسے کہتے ہیں کہ نکل کر اگر اسلام لائے گا تو سرداری ختم ہو جائے گی، وہاں حلال و حرام کے جھگڑے ہیں۔ ابو جہل سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کسی موقع سے، کیا تم حضور کو نبی نہیں مانتے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تنہائی میں کسی نے پوچھا، اس کا رازدار تھا وہ، کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، حضور کے نبی ہونے پر مجھے پکا یقین ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، شک کیا ہے، یہ نبی ہے۔ لیکن پھر کہا تو کیوں پھر ایمان نہیں لائے گا؟ کیا کہ میں ایمان لاؤں گا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تکبر بھی بڑی بری بلا ہے، تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے، تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے۔ شیطان جب آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر بہت بڑی ظلمت ہے، اس ظلمت کی جگہ ہی شیطان بسیرا کرتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس پر، وہ ادھر آنا نہیں دیتا اسے۔ اور بعض مرتبہ آدمی جب کافر ہوتا ہے تو ویسے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یعنی تو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ ایمان کی طرف آنے سے وہ دوست روکیں گے اسے کہ جائے گا آمدنی بند ہو جائے گی، ادھر جائے گا سرداری ختم ہو جائے گی، ادھر جائے گا حلال و حرام کے جھگڑے ہیں، وہ ہے یہ ہے، سمجھائے گا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لاتے ہیں۔ ظلمتیں بہت ساری ہیں، ایک اللہ ہی کو نہیں مانتے، یا ایک سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی تو اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کے علاوہ کو بھی مانیں گے، یعنی تو اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، چھوٹے چھوٹے اللہ خداؤں کو بھی مانیں گے کہ ان کو بھی اللہ نے اختیارات دے رکھے۔ یہ تمام ظلمتیں ہیں، کیونکہ ظلمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، کفر کی اقسام بہت ہیں، اس لیے قرآن کریم نے یہاں ظلمات کو جمع کا لفظ استعمال کیا، اور چونکہ ایمان ایک ہی چیز ہے اس لیے وہ النور واحد لایا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نعمت ختم ہو جاتی ہے، آدمی باقی رہ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، آدمی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں، آدمی بھی باقی رہے گا، نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ، آدمی بھی ختم نہیں ہوگا، نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور جہنم میں بھی ان کو نہ موت آئے گی نہ عذاب ختم ہوگا کبھی، عذاب بھی ہمیشہ اور زندگی بھی ہمیشہ۔ یہ سستا سودا ہے کہ عذاب سے جل کر ایک مرتبہ ختم ہو جائے تو سستا سودا تھا، نہیں، عذاب بھی مسلسل ہوتا رہے گا اور موت آنے بھی نہیں دیں گے، تو اور نہ مہلت دی جائے گی بیچ میں یہاں ملتا ہے نا وقفہ بھی نہیں، انٹرول کیا بولتے ہیں اسے، وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا، اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ایک اور واقعہ ہے، مختصر ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس احمق کو؟ پورے پس منظر کو سامنے رکھیں گے تو ترجمہ ایسے ہی بنے گا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس احمق کو جو حضرت ابراہیم سے اپنے پروردگار کے مسئلے میں جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ بنانے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور احسان مانتا اور شکر بجا لاتا اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا،
بادشاہ بنانے سے ایسا نشہ چڑھا، پیسے کا ہی کتنا نشہ ہوتا ہے. آدمی اگر روزانہ 1 لاکھ روپے کمائے کتنا نشہ ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جس کے جیب میں 100 روپے ہوتے ہیں، کتنے بولو، جس کے جیب میں 100 روپے ہوتے ہیں اسے 1 بوتل کا نشہ ہوتا ہے. کتنا؟ ہاں، اب آپ اسے کیلکولیٹ کر لیجئے، جس کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہوں گے اس کو کتنا نشہ آئے گا؟ یہ تو پیسے کا. اور جسے حکومت ہی مل جائے، کیا ہندوستان کا بڑے سے بڑا مالدار حکومت کی ٹکر لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. حکومت ہے، پیسہ ہے. حکومت کو بہت اختیارات ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بادشاہت دی، تو اس بادشاہت کے غرور میں آ کر کے اس نے حضرت ابراہیم سے اپنے پروردگار کے مسئلے میں بحث کی، مناظرہ کیا، جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ دیکھو اصل میں جب حضرت ابراہیم وہ اپنے بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر کے وہ سجدہ کراتا تھا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آدمی کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے. آدمی کوئی تعریف کرتا ہے، آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے، اسے بھی نہیں برداشت کر سکتا. ایک مخلص اسے بھی نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے وہ اللہ کا استحضار اتنا ہوتا ہے اسے کہ اگر کوئی آدمی تعریف کرتا ہے اسے بہت شرم آتی ہے. اس لیے کہ اللہ اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اللہ کی نظر اس کے عیوب پر ہے. اس کی کمزوریاں سوچ کر کے وہ اندر گھلتا رہتا ہے. تو کوئی مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے تو اسے بہت شرم آتی ہے. اس لیے کہ جب بھی تعریف کرے گا اللہ موجود ہے. جیسے ایک باکمال استاد کے سامنے ایک نالائق شاگرد کی کوئی تعریف کرے، جیسے بعض مرتبہ بڑے مدرسے سے پڑھ کر طلبہ قریوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں تراویح سنانے کے لیے. وہ بڑے مدرسے میں ان کا کوئی خاص نمبر نہیں ہوتے، ان کے وہ جسٹ پاس ہو کے رہتے ہیں، لیکن قریوں میں ان کو سر پر لے کر گھومتے ہیں لوگ. وہی اندھوں میں کانا امیر، اندھوں میں کانا. اگر دیہات میں کبھی جلسے کو بلا لیتے ہیں بڑے اپنے اساتذہ کو، تو اساتذہ کے سامنے، اب کے بڑے اساتذہ کے ساتھ اساتذہ کو معلوم ہے اس کی پوری پول، اس کی کیا ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اسے معلوم ہے کس درجے کا طالب علم ہے. اور باکمال استاد کے سامنے اس نالائق طالب علم کو سر پر لے کر کے گھومیں گے تو کتنی شرم آئے گی شاگرد کو. جبکہ وہ بھی مخلوق، اس کا علم بھی محدود، اس کا علم بھی محدود. یہاں محدود اور لامحدود میں مقابلہ ہے. تو آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہاں، سجدہ کرواتا تھا. تو کتنا نشہ ہوگا کہ ایک آدمی سجدہ کرواتا ہے. اللہ اکبر. آج کے بادشاہ سجدہ تو نہیں کرواتے سجدہ، لیکن وہ سجدہ کرواتا تھا. اتنا نشہ تھا اسے حکومت کا. تو حکومت والوں کو یا کسی کو بھی اللہ نے کوئی مال دیا ہو، مرتبہ دیا ہو، تو اس کو ہمیشہ اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں بڑائی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں راہ راست کی ڈگر سے ہٹ تو نہیں رہا. یہ بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے. سب سے خطرناک حملہ عزت کا ہوتا ہے. اور پیسہ بھی آدمی اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کی عزت رہے. اگر پیسوں کے بغیر ہی عزت ہوتی رہے تو آدمی راضی ہو جاتا ہے، پھر پیسے کمانے نہیں جاتا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی. پیسہ بھی آدمی اسی لیے کماتا ہے کہ اس کی عزت ہوتی رہے. اگر پیسے کمائے بغیر ہی عزت ہوتی رہے تو زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نہیں پڑتا آدمی کہ پیسے کمائے بغیر ہی عزت ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم نے انکار کیا کہ نہیں، میں تو سجدہ ایک ہی کو کروں گا. تب اس نے کہا کہ رب، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہاں تو بادشاہ ہے، حاکم ہے، میں حاکم کو رب نہیں مانتا. پھر رب کون ہے؟ کہ رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک بے قصور کو، ایک مجرم کو معاف کر دیا، اور بے قصور کو تلوار سے گردن اڑا دی. کہا دیکھو جس کو چاہتا میں مارتا ہوں، جس کو چاہے زندگی بخش دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا اوہو اتنی بھدی عقل والا ہے، اتنی موٹی عقل والا، یہ بھی نہیں سمجھا کہ زندہ کرنا اور مارنا کسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو ایک اور موٹی دلیل دی. اس سے پتہ چلا
دیکھو ضرورت پڑنے پر آدمی کو دلائل کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے علماء کو، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، سرسری مطالعہ نہیں چلے گا، بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے یکسوئی کے ساتھ. اور پھر امت کو ایسا یکسوئی سے مطالعہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ورنہ اور 10 سال جائیں گے تو بڑے علماء چراغ لے کر تلاش کرو گے تو بھی نہیں ملیں گے. میری اس بات کو لکھ کر سونے سے مسجد کے ہر چوکھٹ پر لگا دو اور کہو کہ یہ بات میں نے کہی ہے، اور اسے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بڑے کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ موٹی عقل کی بات ہے. اور ضرورت پڑنے پر منازعہ کرنے والوں کی ضرورت ہے، سمجھانے والوں کی، یہ ایک بات. دوسری بات، ضرورت پڑنے پر مداہنت برتنا، زبان بند کر لینا. مولانا عثمانی نے، شبیر احمد صاحب عثمانی، اللہ کروڑوں برکتیں کرے ان کی تربت پر، انہوں نے فوائد عثمانی میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں عوام فسق و فجور میں مبتلا ہوگی اور اس وقت کے علماء اور مشائخ گونگے شیطان بن گئے. یہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ نقل کر رہا ہوں میں. گونگے شیطان بن گئے، حق واضح نہیں کیا، ضرورت پڑنے پر بھی واضح نہیں کیا تو مداہنت نہیں چلے گی. ضرورت پڑی تو حضرت ابراہیم بول پڑے. تو دوسری دلیل دی، اس نے کہا نا وحیوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. وہی 2 لوگوں کو بلا کر کے اس نے کہا. حضرت ابراہیم کا قالا ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال. بادشاہ کو کہا. اب فبہت الذی کفر، وہ بادشاہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیسا مسئلہ آ پڑا ہے. اب کہتے ہیں کہ نمرود تھا، یہ عراق کا بادشاہ تھا. فبہت الذی کفر. اچھا ایک سوال یہ ہے، وہاں اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. ایک بے قصور کو، ایک مجرم کو بلا کر کے اس نے تماشا دکھایا اپنے دربار میں. یہاں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ یہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہوں وہ تو میں ہی نکالتا ہوں، اگر تیرا بھی کوئی خدا ہے تو مغرب سے نکالنے بول. لیکن بولا نہیں. اس لیے نہیں بولا، کہتے ہیں کہ اسے یقین تھا کہ خدا ہے، میں خدا نہیں ہوں، لیکن اس کے تکبر نے اسے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے سے منع کیا. تکبر اتنی بری سزا ہے، بری بلا ہے. ہاں، اس لیے آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے. وہ حق کے قبول کرنے سے آدمی کتراتا ہے. حق واضح ہو جانے کے بعد آدمی سر جھکاتے ہیں. یہ آدمی کے مخلص ہونے کی بات ہے. تو اس نے نہیں کہا، اس لیے بھی نہیں کہا کہ حضرت ایک تو اللہ ہے خدا، اسے یقین تھا، اور دوسرا یہ بھی یقین تھا کہ یہ سامنے والا پیغمبر ہے. اور اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مشرق سے روزانہ نکالتا ہوں سورج، وہ تو میں ہی نکالتا ہوں، اگر تیرا بھی کوئی خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو حضرت ابراہیم نبی ہونے کی وجہ سے یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا تھا. یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ سے درخواست کرے کہ حق و باطل کے واضح ہونے کا فیصلہ کن موقع آیا ہے، اس لیے آپ مغرب سے نکال دیجئے. تو سورج مغرب سے بھی نکل سکتا تھا. اسے ڈر تھا اگر ایسا ہو گیا تو پوری کی پوری قوم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے گی. یہاں رکیے، آئندہ اگر جمعہ مجھے یاد رہا تو میں اس کو ایک اور بہت اہم مثال سے سمجھاؤں گا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا. یہاں ظالم کہا ہے متکبر کو، جو ضدی ہوتا ہے، جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.